نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کامل ایمان والا شخص کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک میں سب سے اچھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کامل ایمان والا شخص کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک میں سب سے اچھا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی زیر نگرانی چیز کا سوال ہوگا۔ آدمی اپنے اہل خانہ کا نگران ہے، اس سے ان کے متعلق سوال ہوگا۔ حاکم وقت لوگوں کا نگران ہے، اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا۔ غلام اپنے آقا کے مال وغیرہ کا نگران ہے، اس سے اسی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے، یہ اس کے متعلق جواب دہ ہوگی۔ الغرض تم میں سے ہر شخص اپنے اپنے درجہ پر نگران اور ذمہ دار ہے اور ہر کسی سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص کسی عورت سے اس کے مہر مثل کے عوض نکاح کرتا ہے مگر ادا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص زانی ہے۔ اور جو شخص کسی سے قرض مانگتا ہے اور دل میں ہے کہ ادا نہیں کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چور ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں میری نصیحت قبول کرو کہ وہ تمہاری نگرانی میں رہتی ہیں، اپنا کوئی اختیار نہیں رکھتی، تم نے انہیں اللہ جل جلالہ کی ضمانت پر حاصل کیا ہے اور اسی کے حکم کی بدولت ان سے فائدہ اٹھانا تمہارے لیے جائز ہوا ہے۔ شوہر پر عورت کے 5 طرح کے حق لازم ہیں۔ ایک یہ کہ گھر سے باہر اس کے کام کاج سنوارے اور اسے گھر سے باہر نہ جانے دے، یعنی کسی کام کی خاطر اس کو نہ بھیجے، کہ وہ عورت ہے جس کا بلا وجہ نکلنا گناہ اور بے مروتی ہے۔ دوسرے یہ کہ نماز روزہ وغیرہ احکام کے متعلق بقدر ضرورت مسائل اسے سکھائے۔ تیسرے یہ کہ اسے حلال کھانا کھلائے کیونکہ حرام غذا سے پیدا ہونے والا گوشت دوزخ میں پگھلایا جائے گا۔ چوتھے یہ کہ اس پر کوئی ظلم نہ کرے کہ وہ اس کے پاس امانت ہے۔ پانچواں یہ کہ وہ اگر اس پر کچھ زیادتی بھی کر بیٹھے تو محض اس کی ہمدردی میں اسے برداشت کرے کہ کہیں اس سے بھی بڑھ کر کوئی بات نہ کر بیٹھے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنی بیوی کی شکایت لے کر حاضر ہوا۔ دروازے پر پہنچا تھا تو اندر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ
تیز کلامی محسوس ہوئی تو اپنے دل میں یہ سوچ کر لوٹنے لگا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا اور یہاں خود وہی قصہ موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے واپس بلایا تو کہنے لگا کہ میں یہ ارادہ لے کر آیا تھا کہ اپنی بیوی کا کچھ گلہ شکوہ آپ کے پاس کروں، مگر آپ کے گھر کا معاملہ معلوم ہوا تو میں واپس ہو رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے ذمے اس کے کچھ حقوق ہیں جس کی وجہ سے میں درگزر کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ وہ میرے اور دوزخ کے درمیان آڑ ہے کہ اس کی وجہ سے میرا دل حرام سے بچا رہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ میں باہر چلا جاتا ہوں تو وہ میرے مال و متاع کی رکھوالی کرتی ہے۔ تیسرے یہ کہ وہ میرے کپڑے دھوتی ہے۔ چوتھا یہ کہ وہ میری اولاد کی پرورش اور تربیت کرتی ہے۔ پانچویں یہ کہ وہ میرا کھانا پکاتی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا کہ یہ سب فوائد تو مجھے بھی حاصل ہیں، لہذا جس طرح آپ اپنی بیوی سے درگزر کرتے ہیں تو اب میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 4 قسم کے اخراجات ایسے ہیں کہ قیامت کے دن ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ وہ خرچ جو اپنے والدین پر کیا جائے اس کا حساب نہیں ہوگا، وہ خرچ جو افطار کے لیے کیا جائے اس کا حساب نہیں ہوگا، وہ خرچ جو سحری کے لیے کیا جائے اس کا حساب نہیں ہوگا، وہ خرچ جو اپنے بیوی بچوں پر کیا جائے اس کا بھی حساب نہیں ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دینار 4 طرح کے ہیں۔ ایک وہ دینار جسے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دے، ایک وہ جو مساکین کو دے دے، ایک وہ جو کسی غلام کی آزادی میں لگے، اور ایک وہ دینار جو تیری بیوی بچوں پر لگ جائے، اور ان سب میں زیادہ اجر والا وہ دینار ہے جو تیری بیوی بچوں پر لگتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو تمام لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔